السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو ہمارے آج کے پروگرام گپ شپ ود نور امان اللہ میں۔ ناظرین، جیسا کہ ہمیشہ ہم آپ سب کی خدمت میں نئے رنگ برنگے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، آج بھی ہم بالکل ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ، نئی سیلیبریٹی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ملواتے ہیں آپ کو ان سے اپنے فرسٹ ٹوڈیز چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، جو کہ وزیر ہیں بیت المال اور سوشل ویلفیئر کے۔ جناب سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں سید یاور عباس صاحب۔ سر، پہلے تو ہم شکر گزار ہیں آپ نے اپنی روٹین سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ نہیں، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اتنی عزت دی، آپ نے ٹیلی فون کی، اس قابل سمجھا کہ اپنے اس پروگرام میں شامل کرے جہاں پہ عوام کو کچھ ہلکا پھلکا ہنسی و مذاق بھی ملتا ہے، کچھ سیریس باتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور یہ ضروری ہے عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنا، اور یہ آئی ووڈ اگین سے آپ کی بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ سر۔ سر، سب سے پہلے ہمیں بتائیے، کیونکہ آپ پولیٹیشین ہیں، وزیر ہیں، اور اتنی آپ کے پاس ایک اتھارٹی ہے، اگر آپ یہ نہ ہوتے، وزیر نہ ہوتے، منسٹری میں نہ ہوتے، تو کیا کرتے لائف میں؟ کچھ اور سوچتے تھے؟ میں بیسکلی ایک بزنس مین ہوں، میں کنسلٹنٹ ہوں انرجی سیکٹر میں، ڈیفنس سیکٹر میں اور سیکیورٹی میں، اور وہ ہمارا کاروبار ہے، بہت عرصے سے چل رہا ہے، اور ہم لوگوں نے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے ایجوکیشن سیکٹر کو بھی بیچ میں ٹچ کیا تھا۔ ایک بہت یونیک سا ایک آئیڈیا ہمارا تھا، ہم کہتے تھے کہ ہمیں ایک دیوار دو، ہم پورا اسکول اس کے اوپر چلائیں گے۔ ہم نے اس کو نیم کیا تھا اسکول آن اے وال، اور یہ ہم لوگوں نے بلوچستان کے، پنجاب کے، کے پی کے پسماندہ ترین علاقوں میں جہاں پہ ٹیچرز بھی جانا پسند نہیں کرتے، ہم لوگوں نے ایک انٹریکٹیو سیشن رکھا ہوا تھا بچوں کے لیے، تاکہ وہاں پہ بچے کم از کم 5ویں تک تو پڑھ لیں، اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم، اور جب 5ویں تک پڑھ لیں گے تو اس کے اندر امید یہ تھی کہ 30-40% بچے آگے بھی جائیں گے۔ تو یہ ان علاقوں کے لیے کہ جہاں پہ ہارڈ ایریاز ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے مشکلات ہیں، تو ہماری ٹیچرز میل اور فیمیل وہاں پہ جانا پسند نہیں کرتے، تو ایسے ایریاز ہیں، تو پھر ان کے لیے ہم نے ایک یہ سلوشن لائے تھے۔ اور باقی کنسلٹنسی ہے انرجی میں، ڈیفنس میں، سیکیورٹی میں، بٹ پولیٹکس میں آنے کے بعد، الیکشن جیتنے کے بعد، تو پھر میں نے اپنے آپ کو اس چیز سے ہٹا دیا، وہ فی الحال فل سٹاپ پہ ہے، پاز کر دیا اس کو فی الحال۔ یعنی خدمت خلق آپ کے خون میں ہے، ایک پیشن شروع سے آپ کے ساتھ تھا۔ سر، حکومت آئے ہوئے 2.5 سال ہو چکے ہیں، اور لوگوں کا یہی نعرہ ہے کہ ابھی تک تبدیلی نظر نہیں آتی۔ آپ بتائیں ہمیں، بیہائنڈ دا وال کیا سین چل رہا ہے؟ کیا آگے فیوچر میں تبدیلی بظاہر نظر آئے گی؟ دیکھیں، جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو میں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں اگر اپنی ڈپارٹمنٹ سے شروع کروں، جو پچھلے 73 سالوں میں نہیں ہوا، ہم وہ کر گئے ہیں 2 ہفتوں کے اندر اندر۔ جب سے اس منسٹری کی ذمہ داریاں مجھے ہمارے سی ایم صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے سونپی ہیں، تو 2 ہفتے میں ہم نے اپنا پہلا ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں اپنے مختلف محکموں کو، ایجوکیشن اٹھا لیں، صرف اور صرف ایجوکیشن کے اندر ٹیچرز کی پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفرز دیکھیں، جو ہم نے الیکٹرانکلی کرنی شروع کر دی ہیں، اس کے اندر 2.5 ارب روپے کی فائنینشل کرپشن ہم نے بچائی ہے، اور جس طریقے سے ہماری بہنوں کو اور بچیوں کو امورل ایکٹیویٹیز کی طرف مجبور کیا جاتا تھا ان کی پوسٹنگ، وہ ہم نے ٹوٹلی ان کی عزت بچائی ہم نے، اور یہ بہت بڑا مافیا تھا جو کام کر رہا تھا، اور اس سے ہم لوگوں نے ٹیچرز کی مورل ویلیوز انکریز ایٹ اے ہائر پلین، ہم ایک اونچائی کی طرف لے کے گئے ہیں، کیونکہ یہ ماں باپ کے بعد ہمارے بچوں کو اسکول میں بطور ماں باپ یہ پڑھاتے ہیں، اگر ان کی کسی چیز میں کوئی کمی ہو، ہماری اگلی نسل میں وہ کمی ملٹی پلائی کر کے نظر آئے گی۔ آپ ہیلتھ میں چلے جائیں، ہم 9 زچہ بچہ ہاسپٹلز بنا رہے ہیں جو کم از کم 200 بیڈ یا میکسیمم 400 بیڈ تک کے ہیں، ہم کم از کم 11 نئے ہاسپٹلز بنا رہے ہیں، ہم نشتر ہاسپٹل کو ساؤتھ میں، شیخ زائد ہاسپٹل کو ساؤتھ میں ہم ڈبل کر رہے ہیں، ہم میو کا ایک پورا نیا ٹاور کھڑا کر رہے ہیں، ہم سروسز میں ایک نیا ٹاور کھڑا کر رہے ہیں، ہم نے 1000 بیڈ کا ایک پورا نیا ہاسپٹل لاہور میں لے کے آ رہے ہیں، ہم اس کے علاوہ راولپنڈی میں، گجرات میں نئے ہاسپٹلز ہم کھڑے کر رہے ہیں۔
یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ تبدیلی لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور کئی جگہ ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ جادو کی چھڑی گھمائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وقت درکار ہے۔ بالکل جب آپ پیسہ قوم کا جو بہت کم تعداد میں میسر ہے حکومت کے پاس، کیونکہ قرضے اتارنے ہیں، پچھلے جو ہمارے اوپر مصیبتیں چھوڑ گئے تھے ان کو ٹالنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جو پیسہ درکار ہے وہ بہت کم ہے۔ تو ہم جو کام کر رہے ہیں کہ جو پیسہ اویلیبل ہے زیادہ سے زیادہ انسانوں پہ خرچ کیا جائے، ان کی تعلیم پہ، ان کی صحت پہ، چاہے وہ صحت انصاف کارڈ ہے۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے کوئی غریب جب بیمار ہوتا تھا اس کے گھر کے اندر اس کا بچہ، اس کے والدین میں سے کوئی، اور وہ حالت ہوتی تھی کہ غریب سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اپنے اثاثے بیچتا ہے، بیوی کا، بیٹی کا، بہو کا زیور، اپنی زمین، اپنا موٹر سائیکل، اپنی گاڑی، اپنا گھر، اور پھر جا کے ایک امیر سے جا کے قرضہ مانگتا تھا ہاتھ یوں پھیلا کے۔ ہم نے وہ صحت انصاف کارڈ دیکھ کر اس کی ہر مجبوری ختم کر دی، اس کے جو اثاثے ہیں وہ اس کے پاس ہی رہیں گے، یہ خرچہ حکومت کرے گی، وہ جا کے اپنی مرضی کے کسی بھی اسپتال میں وہ اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ اور یہ 7,20,000 روپے کا کارڈ ہے، یہ جب ختم ہو جائے گا، سارا پیسہ خرچ ہو جائے گا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے پیچھے 7,20,000 روپے کی اور ایڈڈ انشورنس پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ اصل میں 14,40,000 روپے کا کارڈ ہے، اور یہ شو کرتا ہے کہ عمران خان صاحب، عثمان بزدار صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، سوچ ہماری کیا ہے۔ بالکل، بے شک بہت بڑے بڑے پلانز ہیں سر آپ لوگوں کی حکومت کے، یہ ہو چکے ہیں، اور اس سال کی آخر تک 3.5 کروڑ خاندان جو پنجاب میں مقیم ہیں ان سب کو مل جائے گا۔ چلیں، وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، بریک پر چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔